اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور 5 قسم کے احکام اللہ تعالیٰ نے بیان کیے کہ والدین کے ساتھ کس طرح سے بات کی جائے اور کس طرح سے نہ کی جائے، ان کے ساتھ کیسا عمل کیا جائے اور کیسا نہ کیا جائے۔ آج جو آیتیں پڑھی اس میں پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کو ان کا حق دینے کا حکم دیا ہے، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور تو رشتہ دار کو اس کا حق دے۔ لہذا رشتہ دار پر جو خرچ کریں گے وہ کوئی احسان نہیں، وہ اس کا حق ہے۔ کیا دینا ہے، ان کا حق کیا ہے؟ صلہ رحمی کرنا، رشتہ داری کو جوڑنا، اچھے طریقے سے ان کے ساتھ زندگی بسر کرنا، ان پر احسان کرنا۔ اکثر مفسرین یہی فرماتے ہیں۔ البتہ ان پر خرچ کرنا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو یہی فرماتے ہیں کہ صرف اولاد پر اور ماں باپ پر خرچ کرنا آدمی پر فرض ہے۔ اپنی اولاد ہو، اپنے ماں باپ کے اندر دادا دادی بھی آ جائیں گے اور اولاد میں پوتے نواسے بھی آ جائیں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس مضمون کو اور کشادہ کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو ذی رحم محرم ہے، ذی رحم محرم ان رشتہ داروں کو کہتے ہیں جن کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نکاح کرنا حرام ہے۔ بھائی ہے، بہن ہے، چچا ہے، اسی طرح سے ماموں ہے، پھوپھی ہے، سگی خالہ ہے، یہ سب سگے مراد ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی مالدار ہے تو اس مالدار آدمی پر اپنے ذی رحم محرم رشتہ دار پر خرچ کرنا ضروری ہے، جبکہ وہ چھوٹے اور محتاج ہو، نابالغ ہو اور غریب ہو۔ دیکھو، آدمی جب بالغ ہو جاتا ہے، مرد کی بات کر رہا ہے، عورت کی بات نہیں کرتے۔ اگر مرد بالغ ہو جاتا ہے تو وہ آزاد رہتا ہے۔ وہ اگر مالدار ہے تو مالدار کہلائے گا، وہ اگر غریب ہے تو غریب کہلائے گا۔ اگر نابالغ ہے تو اس کا باپ مالدار ہے تو وہ بچہ بھی مالدار ہوگا۔ اگر وہ ماں باپ غریب ہے تو بچہ بھی غریب سمجھا جائے گا۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی مالدار ہے اور اس کے قریبی رشتہ دار غریب ہے تو ان چھوٹے لوگوں پر جو غریب ہے ان پر خرچ کرنا فرض ہے۔ اگر رشتہ داروں میں عورت ہے اور وہ بالغہ ہے لیکن وہ غریب ہے، یا یہ کہ کوئی آدمی مرد ہے، بچہ نہیں ہے، بڑا ہے
اپاہج ہے، یا یہ کہ اندھا ہے اور محتاج ہے، غریب ہے، ایسے لوگوں پر اس مالدار رشتہ دار کے ذمے ہے کہ خرچ کرے۔ یہ نہ سوچ لے کہ یہ میری اولاد نے مجھے نہیں خرچ کرنا ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں، قریبی رشتہ دار ہے، اس سے خرچ کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کا آپس میں ایک دوسرے کو جو حکم دیا وہ بطور حق کے کہا ہے، تاکہ یہ نہ سمجھے کہ میں احسان کر رہا ہوں۔ یہ اصل میں سوشلزم ہے۔ جو سوشلزم دنیا میں چل رہا ہے، کمیونزم ہے، پھر سوشلزم ہے، ان کے الگ الگ انداز ہیں۔ کمیونزم بھی فیل ہو گیا، سوشلزم ہے آدمی سب برابر، کماؤ جائے کتنی محنت کرو کچھ بھی کرو سب برابر کے مالک۔ اسلام کہتا ہے کہ ایسا نہیں، مالک تو جو کمائے گا وہ مالک ہے، لیکن اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے غریب رشتہ داروں پر خرچ کرے۔ ہاں اگر کوئی محارم میں سے نہیں ہے، مثال کے طور پر چچا کا لڑکا ہے، تو پھر اب اس کے اوپر مالدار رشتہ دار تو ضروری نہیں کہ اس پر خرچ کرے۔ ہاں اچھا ہے خرچ کرے، اگر غریب ہے اپنی زکوٰۃ اس کو ادا کرے، ٹھیک ہے۔ باقی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کی ملاقات کرنا، تعلقات قائم رکھنا، یہ تو ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے رشتہ دار کا تذکرہ کیا، وَآتِ ذِی الْقُرْبَى، رشتہ دار کو دے اس کا حق، وَالْمِسْکِین وَابْنَ السَّبِیل، اور غریب کو بھی دے، مسافر کو بھی دے۔ مسافر آدمی اپنے گھر پہ کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، اگر سفر میں غریب ہو جائے تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے، اس لیے کہ زکوٰۃ جن جن لوگوں کو دی جاتی ہے ان کی فہرست میں مسافر بھی آیا ہے۔ اس کو ابن السبیل کہتے، ابن کے معنی بیٹا اور سبیل کے معنی راستہ، راستے کا بیٹا، مسافر کو راستے کا بیٹا کہتے ہیں عربی میں، کیونکہ وہ راستے پہ ہی رہتا ہے۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، قرآن کہتا ہے کہ بہت زیادہ اور فضول خرچی بالکل مت کرو۔ لا تبذر تبذیرا، ایک طرف تو دیا حکم دیا خرچ کرنے کا، دوسری طرف کہا کہ فضول خرچی بالکل مت کرنا۔ یہ ہے اسلام۔ اسلام نے کمانے کے طریقے بھی بتلائے، جائز ناجائز طریقوں کو واضح کیا، حلال حرام کو بتایا۔ کمانا برا نہیں، مال کو جمع رکھنا بھی برا نہیں، لیکن جمع کرنے کے بعد اس کے حقوق ادا نہ کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کی جگہ بتائی ہے کہ آپ کو کہاں کہاں خرچ کرنا ہے۔ فضول خرچی بالکل صحیح نہیں۔ ایک ہوتا ہے اسراف، ایک ہوتا ہے تبذیر، دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ تبذیر کہتے ہیں مال کو ضائع کرنا۔ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ تبذیر کہتے ہیں نہ خرچ کرنے کی جگہ پہ خرچ کرنا، یہ ہے تبذیر۔ اور اسراف کہتے ہیں خرچ کرنے کی جگہ پہ زیادہ خرچ کرنا، ضرورت سے زیادہ۔ دونوں چیزیں غلط ہیں۔ فضول خرچی گناہوں کے راستوں میں خرچ کرنا، یا یہ کہ گناہ تک پہنچانے والے راستوں میں خرچ کرنا، دونوں منع ہے، دونوں چیزیں منع۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ اگر انسان اپنا پورا کا پورا مال حق میں خرچ کر دے، صحیح جگہ پر خرچ کر دے، وہ تبذیر نہیں ہے، وہ فضول خرچی میں داخل نہیں ہے۔ اور اگر غلط جگہ پر تھوڑا سا بھی خرچ کرے وہ بیکار ہے، وہ باطل ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ فضول خرچی ہے کیا، تبذیر کیا ہے؟ تو فرمایا کہ ناحق استعمال کر، ناحق استعمال کر۔ مثال کے طور پر دیوالی کے اندر غیر مسلم پٹاخے پھوڑ رہے ہیں، اب ایک مسلمان بھی پٹاخے پھوڑ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ فضول خرچی ہے، کیونکہ وہاں خرچ کرنے کی جگہ ہی نہیں، وہ کہاں خرچ کرنے کی جگہ ہے۔ اور ایک ہے اسراف، آپ کو کپڑا پہننا ہے لیکن کتنا پہننا ہے؟ ٹخنوں کے اوپر تک،
اگر ٹخنوں سے نیچے لٹکایا یہ اسراف ہے کہ پہننا تھا وہیں تک، لیکن زیادہ یہ اسراف کہلائے گا۔ جتنا خرچ کرنا چاہیے اس سے زیادہ خرچ کرنا یہ غلط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تبذیر سے منع کیا۔ ایک عالم ہے شعبہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ کوفہ کے راستے میں ابو اسحاق کے ساتھ جا رہا تھا، وہ ایک ایسی دیوار پر آئے جو بہت ہی زیادہ پکی گچ کی بنی ہوئی تھی اور پکی اینٹوں کی بنی ہوئی تھی۔ تو ابو اسحاق نے فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق یہ تبذیر ہے، یہ ناحق جگہ پہ استعمال کرنا ہے۔ صاحب تفسیر مظہری لکھتے ہیں کہ شکریہ یہ ہے کہ نعمت کو دینے والے کی رضا میں خرچ کیا جائے۔ بھائی شکریہ کیا ہے؟ جس نے جو چیز دی ہے اس کو اس جگہ پہ استعمال کرے، یہ شکریہ ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو کسی نے ٹوپی دی ہے، ٹوپی پہننے کے لیے دی، اب آپ اس سے پاؤں صاف کرے تو یہ نعمت کی ناشکری ہے۔ دینے والے نے اس کو سر پہ رکھنے کے لیے دیا تھا اور آپ اس کو پاؤں میں رکھ رہے ہیں، یہ ناشکری ہے۔ اور تبذیر کیا ہے؟ گناہ میں خرچ کر، شکر کے مقابلے میں ناشکری میں، اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرنا۔ عثمان ابن اسود فرماتے ہیں کہ میں مساجد میں مجاہد کے ساتھ چکر کاٹ رہا تھا، طواف کر رہا تھا کعبہ کے ارد گرد۔ آپ نے جبل ابو قبیس کے پہاڑ کی طرف سر اٹھا کے دیکھا اور کہا کہ اگر کوئی آدمی اس پہاڑ کے برابر اللہ کی رضا میں خرچ کرے گا وہ تبذیر نہیں ہے، وہ اسراف نہیں ہے۔ اور اگر ایک درہم کو بھی اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرے گا یہ اسراف کرنے والوں میں سے ہوگا۔ ہاں، اس لیے اپنے مال کو خرچ کرنے سے پہلے علماء سے پوچھو کہ یہاں خرچ کرنا ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں ہے۔ بہت سی جگہ ہماری رونگ ہوتی ہے، ہاں بہت سی جگہ۔ اب تو ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ارے کرو برتھ ڈے مناؤ ہم دیں گے آپ کو، تیجا کرو ہم خرچہ دیں گے آپ کو، 40واں کرو ہم تمہیں خرچہ دیں گے، ایسا کہنے والے ہیں۔ جو چیز نہیں ہے وہاں پہ خرچ کرنا بیکار ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے، وہ وضو کر رہے تھے، فرمایا کہ ما ھذا صرف یا سعد، یہ سعد یہ فضول خرچی کیسی، کیا کریں وضو کر رہے ہیں، اور حضور کیا فرمائے یہ فضول خرچی کیسی؟ کہا کہ عرض کیا او فی الوضوء صرف، کیا وضو میں بھی فضول خرچی ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال نعم وَإِن كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ، اگرچہ تم بہتی نہر کے پاس وضو کرتے ہو وہ میں وہاں بھی فضول خرچی ہو سکتی ہے۔ آپ کو دھونا تھا 3 مرتبہ چہرے کو اور پورا چہرہ دھل گیا، پھر بھی آپ 5 مرتبہ 6 مرتبہ 7 مرتبہ کر رہے ہیں، یہ فضول خرچی ہے، پانی کا بیجا استعمال کیا۔ وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے، آپ وضو کر رہے ہیں بات ہو رہی ہے دوسرے سے، پانی بہہ رہا ہے، گاڑی کے اندر آپ بیٹھے ہیں اور گاڑی چل رہی ہے اور آپ بات کر رہے ہیں گھنٹے تک، تو یہ جو پیٹرول جا رہا ہے کس کام میں جا رہا ہے؟ گاڑی بیکار چل رہی ہے۔ یہاں تک علماء نے لکھا کہ آپ اگر گھوڑے پہ جا رہے ہیں اور کسی سے بات کر رہے ہیں، آپ گھوڑے پہ بیٹھے ہیں بس آرام سے اور بات کرتے جا رہے ہیں، ارے بھی اس کے بوجھ کو کیوں بنے ہوئے ہو، بیچارے کو کھڑا رکھا ہے اس پہ بوجھ بن کے کھڑے۔ شریعت ہے، شریعت نے ساری چیزوں کو واضح کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فضول خرچی کرنے والوں کو کیا فرمایا؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔
وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا تھا. شیطان کا بھائی کہا فضول خرچی کرنے والے کو. ایک قسم کی تشبیہ دی کہ جیسے جو آدمی فضول خرچی کرتا ہے وہ اس کام میں شیطان کی طرح ہے. عرب لوگ کوئی آدمی کسی چیز کے ساتھ بہت زیادہ ٹچنگ رکھتا ہے، اٹیچمنٹ رکھتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ تو اس کا بھائی ہے. ایک آدمی کتے ہی کے ساتھ رہتا ہو کہ یہ تو اس کا بھائی ہے. ایک آدمی بلی پالے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کیا فرمایا؟ بلی کے بابا، بلی کے ابو، ابو ہریرہ جن کا نام عبد الرحمن ہے. عرب لوگ پہلے آستین بہت چوڑی رکھتے تھے. یہاں بلی کا بچہ رہتا تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بلی کا جوتا ناپاک نہیں ہے، اس لیے پانی میں اگر بلی منہ ڈال لے تو پانی ناپاک نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ بہت زیادہ گھر میں آنے جانے والی چیز ہے. شریعت نے اس کو تخفیف کی ہے. تو حضور نے فرمایا کہ اب کیا ہے یہ؟ کہا ہرہ بلی کو کہتے ہیں. کہ یا ابا ہریرہ، کہ ابو ہریرہ، یہ چھوٹی بلی کے بابا. یہ اتنا فیمس ہو گیا کہ ان کا نام ہی لوگ بھول گئے. کسی کو پتا نہیں کہ ان کا نام کیا تھا. اسی لیے علماء نے کئی اقوال لکھے کہ ان کا اصلی نام کیا تھا. تو عرب حضرات اس طرح سے کسی چیز کے ساتھ زیادہ اٹیچمنٹ رکھتے ہیں تو اس کا بھائی کہہ دیتے ہیں. قرآن نے کہا کہ وہ شیطان کے بھائی ہیں، کیونکہ شیطان کا دھندا بھی یہی تھا. کیسے؟ شیطان بھی اپنی باڈی کو فساد کرانے میں، گناہ کرانے میں استعمال کرتا ہے، لوگوں کو گمراہ کرنے میں استعمال کرتا ہے. حضرت علامہ عثمانی لکھتے ہیں کہ مال خدا کی بڑی نعمت ہے جس سے عبادت میں دل جمعی، بہت سی اسلامی خدمات اور نیکیاں کمانے کا موقع ملتا ہے. مال ہوگا آدمی کے پاس، زکوٰۃ نکالے گا. مال آدمی کے پاس ہوگا، صدقات نکالے گا. مال ہوگا، حج کے لیے جائے گا، بہت سارے کام کر سکتا ہے. صلہ رحمی کر سکتا ہے، مسجد میں حصہ لے سکتا ہے. تو یہ سارے کام مال کی بدولت ہو سکتے. اب کسی کو اللہ نے مال دیا ہے، اس کو بیجا اڑا رہا، یہ ناشکری ہے. اور یہ کام شیطان کا ہے، کیونکہ شیطان کی تحریک اور اس کے بہکانے سے ہی یہ چیز پیش آتی ہے. تو آدمی ناشکری کر کے شیطان کے مشابہ ہو جاتا ہے. جس طرح شیطان نے خدا کی بخشی ہوئی قوتوں کو نافرمانی، لوگوں کو گمراہ کرنے میں خرچ کیا، اس طرح سے اس نے بھی اللہ کی دی ہوئی نعمت کو نافرمانی میں اڑایا. تو یہ عرب حضرات کی ایک عادت تھی. عرب لوگ بھی، مکہ کے مشرکین بھی کیا کرتے تھے؟ پیسہ کماتے تھے لیکن مسجد سے روکنے میں خرچ کرتے تھے، گناہ کے کام میں روکتے، استعمال کرتے تھے. کبھی لوٹ مار کرتے اور مال کماتے، لوگوں کے پاس چوری کر لیتے تھے، لوٹ مار کر لیتے تھے، پھر اس کو سخاوت میں استعمال کرتے تھے، اپنے کو بڑا بتلانے کے لیے کہ دیکھو میں کتنا بڑا سچی ہوں، کتنا خرچ کرتا ہوں. اس طرح سے کرتے تھے. قریش کے مشرکین بھی اپنے مال کو لوگوں کو اسلام سے روکنے کے لیے خرچ کرتے تھے، اور مسلمانوں کو رسوا کرنے کے لیے، مسلمانوں کے دشمنوں کی مدد کے لیے اس طرح کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو برا بتلانے کے لیے بتلایا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے وہ اللہ کے بھائی، شیطان کے بھائی ہیں. شیطان کے بھائی. وکان الشیطان لربہ کفورا، شیطان نے تو اپنے رب کی ناشکری کی تھی، اس نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا تھا. وکان الشیطان لربہ کفورا. دیکھو قرآن کتنی بڑی دولت ہے. ایک آدمی خرچ کرتا جا رہا تھا لیکن اس کو کچھ حالات ایسے آ گئے کہ ابھی خرچ نہیں کر سکتا، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا. اگر تو غریبوں سے، محتاجوں سے پہلوتی ہی کر لے، یعنی اعراض تجھے کرنا پڑے،
اپنے رب کی رحمت کو چاہتے ہوئے جس کی تو امید رکھتا ہے تو ان سے آسان بات کہہ دے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ رشتہ داروں کو دے رہے تھے، مسکینوں کو دے رہے تھے، مسافروں کو دے رہے تھے، لیکن کبھی حالات ایسے آ گئے کہ آپ ان کو دے نہیں پا رہے، تو آپ کھلے عام ان کو انکار کرنے سے شرم کر رہے ہیں کہ بھائی میرے پاس نہیں ہے، تو آپ پہلوت ہی یعنی ان سے اعراض کر رہے ہیں غریبی کی وجہ سے یا آپ کے پاس کم ہے اس وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اس کو نرم بات کہہ دو، اچھی سی بات کہہ دو، یا وعدہ کر دو کہ ابھی تو نہیں ہے، پھر آئے گا تو میں ضرور دوں گا آپ کو۔ ہاں، یہ نہیں کہ ابھی برسنے لگے کہ اتنے سال سے ہم دے رہے ہیں، تم تو وہیں کے وہیں ہو، ہم دیتے دیتے غریب ہو گئے لیکن تم لیتے لیتے مالدار نہیں ہوئے۔ اس طرح کی باتیں کڑوی کسیلی نہ سنائی جائے۔ یہاں پر اپنے رب کی رحمت کو چاہنے کے لیے تم اعراض کر رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے پاس مال نہیں ہے تو اب یہ مال تلاش کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے امید کر رہا ہے کہ اللہ مجھے کچھ دے دے، تو یہ تلاش کرنا غریبی آ جانے کی وجہ سے ہے۔ تو مطلب یہ امام راضی کا کہنا یہ ہے کہ تم اپنے رب کی طرف سے امید رکھ رہے ہو محتاجی کی وجہ سے، اب امید ہے اللہ کی رحمت کی، تو پھر آپ ان سے نرم بات کہہ دو۔ نرم بات کیا ہو سکتی ہے؟ ان کو ایک بھلی بات کہو، نرم اچھی بات کہو، وعدہ کر دو، معذرت کر دو، یعنی یہ کہہ دو کہ ابھی میرے پاس نہیں ہے، ابھی کچھ شارٹیج چل رہی ہے، ابھی مجھے کچھ تنگی ہو رہی ہے، اس طرح کی بات کہہ دو۔ یا یہ کہ دعا دے دو کہ اللہ آسان کر دے گا۔ بہت سے لوگ بیچارے ایسے ہوتے ہیں کہ مروت کی وجہ سے زبان ہی نہیں کہہ سکتے، تو پھر کیا کریں گے وہ؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا راستہ بتلا دیا کہ تمہاری ذمہ داری جب تک تھا اب تک تھی، ابھی نہیں ہے، آپ امید کر رہے ہیں اللہ کی رحمت کی کہ اللہ کچھ دے دے گا، تو پھر آپ نرمی سے بات کر کے وعدہ کر دیجیے، کوئی اچھا راستہ بتا دیجیے اس کو، یا نرم بات کر دیجیے۔ فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، آپ ان سے نرم آسان بات کہہ دیجیے۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، تم اپنے ہاتھ کو گلے کے ساتھ بندھا ہوا مت رکھو اور نہ اس کو پورا کا پورا پھیلا دو کہ کل جا کے ملامت کھاتے ہوئے اور افسوس کرتے رہ جاؤ۔ ہاں، ہر چیز میں اعتدال اچھا ہوتا ہے، مودریشن از گڈ ہیبٹ ہے، درمیانی چال چلنا یہی اچھا ہے۔ آدمی کے پاس ہو اور اتنا اڑاوے کہ پھر گھر والوں کے لیے بھی کچھ نہ رہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دے۔ اول خیش پھر درویش، اول خیش یعنی اپنے گھر والے پہلے، اور پھر درویش، پھر بار کے فقیر۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بندوں کو درمیانی چال چلنے کو کہا ہے۔ اوپر کی آیت میں خرچ کرنے کا حکم دیا تھا، اب ادب بتلا رہے ہیں کہ خرچ کریں گے تو کیسے کریں گے، خرچ کرنے کا ادب۔ 19ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے رحمان کے بندوں کو جہاں شمار کیا ہے وہاں اسی طرح کی آیت بیان کی، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے اور نہ اس میں تنگی کمی کرتے ہیں، بلکہ وہ دونوں کے بیچ میں وکان بین ذالک قواما، بیچ بیچ میں رہتے۔ کہتے ہیں نہ حلوہ بن کے چٹ کر جائے سو بھوکے، نہ کڑوا بن کے جو چکھے سو تھوکے۔ نہ حلوہ بن
کہ چٹ کر جائے سو بھوکے، جتنے بھوکے سب کھا جاوے، نہ کڑوا بن کہ جو چکھے سو تھوکے۔ اس لیے بیچ بیچ میں رہنا چاہیے، ایسا نرم نہ ہو جاؤ کہ بہہ پڑو، اور نہ اتنے سخت ہو جاؤ کہ ٹوٹ جاؤ، درمیانی چال۔ بات کیا ہوئی، یہ آیت اللہ تعالیٰ نے کیوں اتاری؟ اس کے شان نزول میں سعید بن منصور کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ریشم کا کپڑا آیا، کچھ کپڑا آیا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بہت زیادہ سخی تھے، شریف تھے، کسی کو انکار نہیں کرتے تھے، منع نہیں کرتے، سارے لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیا، جو بھی کپڑا آیا تھا سب تقسیم کر دیا۔ آپ کے بعد کچھ لوگ اور آئے، آپ کے پاس کچھ اور لوگ آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم سے فارغ ہو چکے تھے، اب کچھ تھا نہیں، یہ مانگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، لا تجعل یدک مغلولۃ، جب آدمی کنجوس ہوتا ہے تو ہاتھ ایسا باندھ کے رکھتا ہے، تو اپنے ہاتھ کو گلے کے ساتھ بندھا ہوا مت رکھو، ولا تبسطھا کل البسط، اور نہ پورا کھول دو، ایسا بھی مت کرو، کیونکہ کل جا کے آپ کو افسوس کرنا پڑے گا، ملامت لوگوں کی سننی پڑے گی۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو خرچ کرنے سے رک جاؤ اس طور پر کہ تم اپنے گھر والوں پر تنگی کرو، صلہ رحمی اور خیرات کے راستے میں خرچ کرنے میں تنگی کرنے لگو۔ تو گویا کہ اپنے ہاتھ کو نہ خرچ کرنے کے معاملے میں یہ کہا کہ جیسے باندھ دیا ہو گلے کے ساتھ۔ تو بعض حضرات نے اور بھی شان نزول نقل کیا ہے کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی۔ تفصیلی واقعہ تفسیر مظہری میں ہے، وہ یہ ہے کہ ابن مردوی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک بچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے درخواست کی کہ میری ماں نے فلاں فلاں چیز آپ سے مانگی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ آج ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں۔ کہا میری ماں نے یہ کہا ہے کہ تم آپ کا جو قمیص ہے وہی مجھے پہنا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو قمیص تھا وہی دے دیا، اور اپنے گھر میں حضور بغیر قمیص کے رہ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ایک اور روایت ہے ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ سے کہ تیرے سامنے تیرے ہتھیلی میں جو کچھ بھی آوے دے دے۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ اذن لا یبقى شیء، حضور تب تو کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، سبھی دے دوں گی۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ اور بغوی نے ایک روایت نقل کی ہے، وہ زیادہ تفصیلی ہے، کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بچہ آیا اور عرض کیا کہ میری ماں آپ سے آپ کا کپڑا مانگتی ہے، کپڑا پہننے کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہی قمیص تھا، تو آپ نے اس بچے سے کہا کہ دیکھو فلاں وقت سے لے کر فلاں وقت تک من ساعت الی ساعت یظہر فعد وقتا آخر، کہا کہ بھئی دوسرے کسی وقت میں آنا۔ وہ اپنی ماں کے پاس آیا، اور تو پھر اس کی ماں نے کہا کہ ایک کام کر، تو حضور کے پاس جو قمیص ہے وہی لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوئے اور اپنا قمیص نکالا اور دے دیا، اور آپ بغیر کپڑے کے قمیص کے رہ گئے۔ اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کہی نماز کے لیے۔ لوگ انتظار کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نکل رہے۔ صحابہ کے دلوں کو کچھ تشویش ہوئی کہ آخر کیا ہوا، حضور نہیں آئے۔ آپ کے پاس پہنچے، دیکھا کہ حضور کا قمیص نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، یعنی خرچ کرنے سے اپنے آپ کو روکیے بھی نہیں، حق کے اندر خرچ کرنے سے، اور اتنا بھی مت خرچ کر دیجئے کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہ رہے، کہ اپنی ذات کے حقوق بھی ادا نہ کر سکے، اپنے گھر والوں کے حقوق بھی ادا نہ کر سکے، یا جن کے حقوق آپ کے ذمے ہے
ان کو آپ ادا نہ کر سکیں. یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی. فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہا کہ اگر پورا خرچ کر دو گے تو پھر آپ ملامت کھا کے بیٹھو گے، لوگ آپ کو ملامت کریں گے. ملامت کیسے ہوگی؟ آدمی اپنے آپ کو کبھی کبھی ملامت کرتا ہے، ایسے خرچ کر کچھ بھی نہیں ہے، چلو ارے میں نے کہا خرچ کر دیا سب، اگر ابھی ہوتا تو کچھ خرید لیتا، مجھے یہ چیز مل جاتی میں یہ چیز خرید لیتا. اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پورا مال خرچ کر دیتا ہے تو گھر والے محروم ہو جاتے، تو گھر والے ملامت کرتے. اور گھر والوں کو بغیر مال کے رکھنا، اولاد کو، بیوی کو، بچوں کو مشقت میں ڈالنا، یہ تو بہت برا ہے. تو یہ ملامت خود کی طرف سے یا گھر والوں کی طرف سے. اور کبھی افسوس کرنا پڑتا ہے. افسوس کیسے ہوگا؟ اصل میں عربی زبان میں محصورہ کا لفظ اس وقت بولتے ہیں جبکہ جانور چلنے سے تھک جاوے. آدمی نے اس کو اتنا دوڑایا. مثال کے طور پر ایک آدمی گاڑی چلا رہا ہے اور اس کی گاڑی ہاٹ ہو رہی ہے، گرم ہو رہی ہے، لیکن وہ گاڑی کو اتنی ہنکا رہا ہے کہ آگے چل کر جو اس کا ریڈیٹر ہے وہ پھٹ گیا. اب کیا کرے گا؟ اب کہاں جائے گا؟ تو راستے میں رکنا پڑے گا اس کو. کہا کہ یہ مثال تشبیہ دی گئی ہے کہ جو آدمی خرچ کرنے کا، مثال کے طور پر ایک آدمی کی انکم اتنی ہے کہ مہینے کے اینڈ تک جا سکتا ہے. اگر طلب آئی اور 2 ہفتے میں ہی اس نے ایسے گلچھڑے اڑائے کہ پیسے ختم کر دیے، تو دوسرے 15 دن کیا کرے گا؟ دوسرے 15 دن اس کو کھینچا تانی کرنی پڑے گی کہ نہیں؟ تو اپنی ترتیب سے چلتا رہتا تو مہینے کے اینڈ تک پہنچ جاتا. امام قفال یہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی اپنا پورا مال خرچ کر دیتے ہیں اس کو تشبیہ دی گئی ہے اس آدمی سے جو اپنے سفر کے اندر سواری سے الگ ہو گیا، محروم ہو گیا وہ سواری سے. تو ایک آدمی کے پاس مال کی مقدار ہے، گویا کہ وہ اس کی سواری ہے. اس سواری سے وہ جب تک جا سکتا ہے اس کو اندازہ ہے کہ کہاں تک جا سکتا ہوں. ایک آدمی کے پاس، اور مثال کے طور پر یہ سمجھو کہ روزانہ کی انکم اس کی $20 ہے. اب وہ روزانہ ہی جنگلی مرغا کھا رہا ہے تو بھائی $20 میں کہاں آئے گا؟ تو کیا کرنا پڑے گا؟ قرضہ لینا پڑے گا لوگوں سے. تو قرآن ہمیں جینا بھی سکھاتا ہے. دیکھو قرآن ہمیں جینا بھی سکھاتا ہے کہ زندگی کیسے گزارو گے. ایک دم خرچ کر دو گے تب بھی خلاص، اور جمع کر کر کے رکھو گے تب بھی کیا کرو گے؟ تو درمیانی چال پہ چلو. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یقیناً تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو کشادہ کر کے دیتا ہے، پھیلا دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے نپی تلی دیتا ہے. کم کر کے دیتا ہے یہ مت کہو، نپی تلی دیتا ہے. انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بندوں سے باخبر ہے اور خوب دیکھنے والا ہے. بندوں کو دیکھتا ہے اللہ کہ میرا بندہ کیسا ہے. ہاں، خبیرا بصیرا، اللہ تعالیٰ سب چیزیں جانتا ہے. یہ صفت اللہ تعالیٰ نے یہاں کیوں بیان کی؟ یعنی انسان کی مصلحت اللہ جانتا ہے کہ اس کو اگر میں دے دوں گا تو یہ خدا سمجھنے لگے گا اپنے کو. ایک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ بعضوں کو اس لیے نہیں دیتا کہ اگر دے دوں گا تو یہ قابو سے نکل جائے گا اور اپنے میری نافرمانی کرنے لگے گا، اور بعض لوگوں کو اس لیے دیتا ہے کہ اگر نہیں دوں گا تو وہ کفر کرنے لگے گا، وہ کافر. دیکھو یاد رکھو، فضول خرچی کرنے والا کبھی کبھی ایمان سے بھی محروم ہو جاتا ہے. فضول خرچی کرنے والا اس لیے کہ اس کی عادت بنی ہوئی ہے ادھر ادھر خرچ کرنے کی. جب اس کے پاس نہیں ہوگا تو کیا کرے گا؟ تو انہ کان بعبادہ خبیر. اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے. ہمارا اندر کا حال بھی اللہ جانتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو اور کیسے چل رہے ہو. اس کے سامنے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. جب وہ پکڑے گا تو کوئی راستہ ملے گا نہیں. ہاں، اللہ تعالیٰ کی اندھیر نہیں ہے، اس کا ایک ٹائم رکھا ہے. اللہ تعالیٰ
ہم لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ دے۔ قرآن مجید جو اللہ کی کتاب ہے، اس سے جو بھی منہ موڑے گا، یاد رکھو کہیں کا نہیں رہے گا۔ یہ اللہ کی ایسی نعمت ہے، جو اس کا ہو جائے گا ساری دنیا اس کی ہو جائے گی۔ آج ہم اسی سے منہ موڑ رہے ہیں، اس قرآن سے۔ پورا اتنا مہینہ ہو گیا، کتنے سپارے ہم پڑھے، سوچا کبھی اپنے بارے میں؟ نہیں جانتے تو جانو، سیکھو۔ سب چیزیں سیکھی جاتی ہے۔ ڈرائیونگ کلاس گاڑی آدمی سیکھتا ہے، قرآن کیوں نہیں سیکھتے؟ محرومی ہے ہماری، محرومی ہے۔ اس لیے اپنے اوپر رحم کھاؤ۔ سبحان اللہ۔